عشق نبی میں جو بھی دیوانہ ہو جائے، عاشق اس کا سارا زمانہ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین، جنگ احد کا وہ موقع تھا جس میں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تعداد صرف 700 کی تھی اور دشمنوں کی تعداد 3000 کی تھی۔ اس موقع پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں 50 تیر اندازوں کو دے کر یہ حکم دیا کہ تم فلاں پہاڑی پر اس کے چوٹی میں جا کر کھڑے ہو جاؤ، جب تک میں تم کو حکم نہ کروں اس وقت تک تم اس پہاڑ سے نیچے نہیں اترنا، اگرچہ پرندے ہمارے گوشت کو نوچ نوچ کر کھائے تب بھی تم نیچے نہیں اترنا ہے۔ مقابلہ بڑا زوردار طریقے سے شروع ہو گیا۔ اس وقت ہوا یہ، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے حملے کو برداشت نہیں کر سکے۔ اس موقع پر کفار و مشرکین اپنے پیروں کو سروں پر رکھ کر میدان سے بھاگ پڑے۔ ہوا یہ، جب وہ 50 صحابہ اس پہاڑی پر مقرر تھے، انہوں نے دیکھا کہ نیچے میدان صاف ہے۔ ان 50 میں سے 40 کی ایک جماعت نیچے اتر کر آئی کہ اب میدان صاف ہے، کفار و مشرکین یہاں سے بھاگ چکے ہیں، اب ہمارا کام یہاں کیا ہے۔ بس نیچے آئے مال غنیمت کو اکٹھا کرنے کے ارادے سے۔ خدا کا کرنا یہ ہوا، بھاگتے ہوئے مشرکین پھر لوٹ کر دیکھے کہ پہاڑی پر بھی بالکل خالی خالی ہے، پھر دوبارہ گھوم کر آ گئے۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ اچانک ایسی افراتفری مچ گئی اور شیطان نے موقع پا کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ایک پتھر زوردار طریقے سے مار دیا۔ آپ کا جب دندان مبارک یعنی دانت شہید ہو گیا، اس کا ایک ٹکڑا آپ کے ماتھے پر لگ گیا، جس کی وجہ سے آپ کا پورا چہرے انور خون سے لہو لہان ہو گیا۔ حضرات ناظرین، یہ وہ موقع تھا کہ آدمی کے دل کے اندر انتقام کا، بدلے کا جوش امڈ آتا۔ ارے میں نے ان صحابہ کو کیا حکم دیا تھا، لیکن ان سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی اور چوک ہو گئی، یہ نکل کر نیچے آ گئے، جس کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اس غصے کو اور اس بے چینی کو وہ برداشت کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا۔ قربان جائیے اس پیغمبر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ آپ نے اس موقع پر جو نرم دلی کا، جو اخلاق کا جو مظاہرہ کیا، جس کو قرآن پاک کی دوسری سورہ آل عمران کی 159ویں آیت کے اندر بڑے اچھے انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے نقشہ کھینچا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بڑی رحمت کے سبب آپ ان سے نرم دلی سے پیش آئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ تند خو ہوتے یعنی بد اخلاق ہوتے اور سنگ دل یعنی پتھر دل ہوتے تو لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یقیناً آپ کے ارد گرد سے یہ متفرق ہو جاتے، الگ الگ ہو جاتے، آپ کے ساتھ میں نہیں رہتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ ان کو معاف کیجیے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے گناہوں کو بخشوائیے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور جنگی معاملات کے اندر ان سے مشورہ بھی کیجیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کسی چیز کو آپ طے کر لیں پھر اللہ کے اوپر آپ بھروسہ کریں۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ بس اس موقع پر بھی میرے اور آپ کے آقا سرور کون شفیع المذنبین دو جہاں کے سردار محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام صحابہ کو خوش دلی کے ساتھ میں معاف کر دیا۔ اگرچہ آپ کا ذاتی طور سے بہت بڑا نقصان ہوا تھا، کبھی اپنی پوری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذات کے لیے کسی قسم کا کوئی انتقام اور بدلہ نہیں لیا۔ اگر بدلہ لینا تھا تو وہ موقع تھا، آپ بدلہ لیتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ سب کو ایک لخت آپ نے معاف کر دیا۔ کتنے بڑے خوش قسمت ہیں، ایسے مبارک نبی کے امتی میں ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ حضرات ناظرین،
یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں یعنی ماہ ربیع الاول میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، اور آپ کے زندگی کا جو ایک ایک پہلو بھی یقیناً یہ نہایت ہی نمایاں ہے، لیکن ان میں بھی آپ کی اخلاق، اس کی حیثیت بڑی ہی عجیب و شان ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کے برکت سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اخلاق کے اس عظیم و شان پہلو کو ہم سب کو اپنانا اور پوری دنیا کے سامنے اخلاق کی نمونے کا مظاہرہ کر کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہونے کا ثبوت پیش کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔